اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی تھی، اللہ نے تو ہمیں یہ قرآن دیا تھا کہ اس کے ذریعے تم اللہ سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ ان کی قرآن کے ساتھ لذت تھی، قرآن کے ساتھ لذت تھی۔ قرآن کا تو اللہ نے روح قرار دیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے روح کے طور پر تم پر نازل کیا۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، اگر وہ روح نکل جائے، بے جان جسم ہے، لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، آج ہمارے اندر سے قرآن نکل گیا، اس لیے جس طرح کہتے ہیں کہ آج قوم سو رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر سے جو قرآن کی تعلیم نکل گئی، جو دین کی تعلیم نکل گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے دور رہ گئے، اس وجہ سے آج پوری کی پوری قوم سو رہی ہے، بے جان لاشیں پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو کافر گزرے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا ان کے پاس کان نہیں تھے؟ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، دل نہیں تھے، وہ تو بڑے بڑے تاجر تھے، اچھا کاروبار کرتے تھے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ سمجھتے نہیں تھے، جو بات دیکھنے کی ہے وہ دیکھتے نہیں تھے، جو بات سننے کی ہے وہ سنتے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے آپ کو سانپ نظر آ جائے، اب جب سانپ نظر آ گیا تو آپ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں گے، یا تو اپنا آپ بچائیں گے یا سانپ کو مار دیں گے۔ اب سانپ نظر آیا، آپ جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے دیکھا سانپ نظر آیا اور اس کے پاس سانپ ہے، بھائی دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پاس سانپ ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی میں تو دیکھتا ہوں۔ بھائی دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی دیکھتے ہوتے تو تم اپنا آپ بچاتے یا سانپ کو مار دیتے، لیکن اس دیکھنے کا فائدہ کیا کہ جو آنکھ اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھ سکے اس آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ جو کان اللہ کے قرآن کی آیات نہ سن سکے، گانا بجانا سنے، ان کانوں کا فائدہ کیا ہے؟ جو دل اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر نہ کرے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچے، اس دل کا فائدہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے دل ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتی نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے کان ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں۔ بل ہم ازل، صرف چوپائے نہیں، صرف جانور نہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں، جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن انسان کا جب دل سخت ہوتا ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اسے اچھائی اور برائی میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اسے نیکی اور بھلائی اور برائی کے اندر فرق پتہ نہیں چلتا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے نیک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کی نرمی کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دیں گے، تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دیں گے۔ آج یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے اوپر تو کوئی بیان اثر ہی نہیں کرتا، ہمیں تو کوئی بات آتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی مولوی صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں آج تک نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، ان کا آج تک میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ان سے کلمہ سنا جائے تو ان کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اسی حالت میں وہ اس دنیا سے جائیں گے، لیکن باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اس علماء کے اندر یہ خامی ہے، اس عالم کے اندر یہ کمی ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا کوئی پیغمبر آئے گا؟ کیا کوئی صحابی آئے گا؟
کیا کوئی تابعین و تبع تابعین ہے کہ نہیں آئیں گے؟ اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی. ہمیں قرآن کو وقت دینا ہوگا, ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا. جس کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں, اس کے پاس لاکھوں ڈگریاں کیوں نہ ہو, اللہ کے نزدیک وہ جاہل شمار کیا جاتا ہے. اور جس کے بعد اللہ کا قرآن ہے, جس کے پاس اللہ کا دین ہے, جس کو قرآن کی تعلیمات آتی ہیں, جس کو اللہ کے نبی کا دین آتا ہے, اس کے پاس دنیا کی تعلیم نہ بھی ہو, اللہ کے یہاں اس کا بڑا اعزاز اور بڑا مرتبہ ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ خود بھی دین سیکھیں, اپنی اولادوں کو بھی دین سکھائیں. آج مدارس کے اندر داخلوں کا وقت ہے, داخلے ہو رہے ہیں, ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف ضرور کریں, اللہ کے دین کے لیے وقف ضرور کریں. کل یہی بچہ قیامت والے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا, آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا. اور سب سے پہلے خود قرآن کو سمجھیں, خود قرآن کو پڑھیں, خود قرآن کو وقت دیں. آج ہم نے بہت دکانیں بنا لی, بہت گاڑیاں بنا لی, بہت ہم نے دنیا کے معاملات کر لیے. صرف اس پر خوش نہ ہوں کہ میں دادا بن گیا, میں نانا بن گیا, میں 10 گاڑیوں کا مالک بن گیا, میں 2 گھر ایک گلبرگ میں لے لیا, ایک ڈیفنس کے اندر لے لیا, ایک اسلام آباد کے اندر لے لیا. نہیں, یہ اللہ کے نزدیک متاع الغرور ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ مکھی کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی ایک ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہوتی اس دنیا کی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو دے رکھی ہے, اس لیے کہ کافروں کی دنیا ہی جنت ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا ایمان والوں کے لیے یہ جہنم ہے, اور آخرت اور مومنوں کے لیے, جو مومن کے لیے جو جنت ہے وہ آخرت ہے, اور کافروں کے لیے جو دنیا یہ جنت ہے. یہ دنیا جنت ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ قرآن سیکھیں. ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے کیا مجھے اللہ کا قرآن آتا ہے؟ میری اتنی زندگی گزر گئی, 50 سال 60 سال گزر گئے, موت کا پتہ کوئی نہیں, کب آفاقی نمائندہ آ جائے کوئی پتہ نہیں. تو کیا مجھے قرآن آتا ہے؟ اگر قرآن آتا بھی ہے تو کیا مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ترجمہ آتا بھی ہے تو کیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ عمل کیا بھی ہے تو کیا میں نے یہ آیات اپنے دوسرے بھائیوں تک منتقل کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اگر آپ کو ایک بات آتی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بتائیں. نماز کے لیے آ رہے ہیں, جمعے کے لیے دکان کھلی ہے, او بھائی چلو یار نماز کا وقت ہو گیا, جمعے کا وقت ہو گیا, آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. اپنے عمل کے ساتھ ثابت کریں, عمل کے ساتھ ثابت کریں. تو اس لیے علامہ اقبال نے جواب شفا میں کیا فرمایا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے فرد منتظر ہو. ہر کوئی مستے میں تن ذوق آسانی ہے, تم مسلمان ہو کیا یہی انداز مسلمانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط فرمائے اور قرآن تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.